أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ وظیفہ اسی آیت کے متعلق ہے. اس آیت کے ذریعے بہت سارے معاملات اور بہت سارے کام اللہ رب العزت سے حل کروائے جا سکتے ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ کا ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ سینکڑوں وظائف ہیں، اور ہر وظیفے کی علیحدہ حیثیت اور علیحدہ طریقہ کار ہے. اس وقت اس آیت کے متعلق جو وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت کو قائم فرما دیتے ہیں. وہ محبت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ تھی، وہ محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر امہات المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی. وہ محبت جو شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی. تو یہ جو وظیفہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہے. محبت بھری زندگی کے لیے یہ وظیفہ ہے. نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سینکڑوں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی بہت ہی پریشان کن ہے. کئی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خاوند کی طرف سے یہ پریشانی ہے، اور کئی مرد ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے. ہم بڑی پریشان کن اور الجھن والی زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس کے اندر محبت ہو تو زندگی اور گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان نفرت ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ان کا گھر، ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے. اس وظیفے کو بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں. سینکڑوں لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا. جب سینکڑوں لوگوں نے ہم سے یہ پریشانی شیئر کی اور یہ وجہ بتائی، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت قائم ہو جائے. اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں. آپ نے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں. انتہائی آسان وظیفہ ہے. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9.
وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ آیت نمبر 9 ہے سورۃ یاسین کی. آپ نے اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. آپ یہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں. اب وہ میٹھی چیز خواہ چینی ہو یا کوئی مٹھائی ہو، اس کے اوپر دم کرنے کے بعد وہ میٹھی چیز آپ پانی میں، چینی ہے تو اس کا شربت بنا کر یا وہ میٹھی چیز کھانے کی کسی چیز کے اندر ڈال کر، جیسے آپ مناسب سمجھیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. اگر آپ عورت ہیں خاوند کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ مرد ہیں بیوی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ دم کر کے اس کو یہ چیز آپ کھلا دیں. آپ نے یہ عمل مسلسل بلا ناغہ 21 دن کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ فرق تیسرے اور چوتھے دن نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب 21 دن مکمل ہوں گے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک ساری کی ساری نفرتیں جو میاں اور بیوی کے درمیان پیدا ہو چکی ہیں وہ ختم فرما دیں گے، اور اللہ پاک ان نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے. کچھ عورتیں ہم سے یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ ان کے خاوند کا تعلق، رجحان اور میلان دوسری عورتوں کی طرف ہے. اگر وہ عورت بھی یہی عمل کرے گی تو ان کا خاوند کا تعلق، میلان، رجحان اپنی بیوی کے ساتھ حقیقی معنوں میں جو سچی محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، انشاءاللہ وہ قائم اور دائم ہو جائے گی. یہ دونوں حضرات کے لیے بہت ہی مجرب اور اجرب وظیفہ ہے. خاوند اگر اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی اگر اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ عمل 21 دن مسلسل کرنا ہے. بغیر ناغے کے 21 مرتبہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنی ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے اس کو کھلا دیں. 21 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے، اس سورۃ یاسین کی اس آیت کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے نفرت کو ختم کر دیں گے اور بے مثال محبت کو قائم فرما دیں گے. یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور طاقتور ترین وظیفہ ہے اور آزمودہ وظیفہ ہے. اللہ والوں نے تجربے کیے ہیں اور آزمایا ہے. اللہ پاک اس کی برکت سے نفرتوں کو دور فرما دیتے ہیں، محبتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک یہ وظیفہ ہر اس شخص کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.